نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم لوگ پڑھیں گے تنوین. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں تنوین کسے کہتے ہیں. تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر ہے دو زیر ہے اور دو پیش ہیں، انہیں تنوین کہتے ہیں. اس سے پہلے حرکات کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو سینڈ کی جا چکی ہے، آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں. اس میں زبر زیر پیش انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تنوین. تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. وہاں ہم نے پڑھا تھا جس حرف پہ حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن پہ بہت سارے قاعدے بیس ہیں، جیسے اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفا ہے. تو ہم تنوین کو بھی سمجھ لیتے ہیں آج اور نون ساکن کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو تنوین تو بتا دی گئی آپ کو، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پہ تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. اب نون ساکن سمجھ لیتے ہیں. نون ساکن نون تو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے. یہ سب نون ساکن ہے. تو یعنی جس نون پر زبر زیر پیش ان میں سے کوئی حرکت نہ ہو وہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جس نون پر زبر زیر پیش ان حرکات ثلاثہ میں سے کوئی حرکت نہ ہو وہ نون ساکن ہے. یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ نون جس پر علامت سکون یا علامت جزم ہو. تو علامت سکون کون سی بتائی گئی ہیں آپ کو؟ یہ بتائی گئی ہیں، کلیئر لکھ دیتے ہیں. یوں سے پہلے ایسے یہ ایک سائن ہے، ایک یہ سائن ہے اور ایک یہ سائن ہے. تو اتنے طریقے سے کیا ہوئی ڈیفینیشن؟ ہر وہ نون جس پر علامت سکون یا علامت جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. پہلی بات کیا بتائی گئی تھی؟ نون ساکن یعنی جس پر زبر زیر پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں. تو جس پر زبر زیر پیش ان حرکات ثلاثہ میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں. یا دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس نون پر علامت جزم یا سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. اب علامت جزم آپ کو بتایا گیا تھا کہ تین ہوتا ہے. ایک تو یہ چھوٹی سی دال چھوٹا سا او الٹا وی. ٹھیک، سیدھا وی کیسے لکھتے ہیں؟ یوں لکھتے ہیں نا. تو یہ الٹا وی. اب یہ جو بر صغیر کا مصحف ہوتا ہے یعنی انڈیا پاکستان اس میں زیادہ تر یہ والا رہتا ہے، اور جو سعودی پرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ، اور گرامر والے اکثر یہ والا لکھتے ہیں. تو یہ تینوں سمبل سکون کے ہی ہیں، چاہے یوں لگائیے چاہے یوں لگائیے چاہے یوں لگائیے. تو الگ الگ مصحف میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ دو زبر دو زیر
दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसे कहते हैं? नून साकिन उसे कहते हैं जिस पे अलामत जज्म या सुकून हो, या यूं कह सकते हैं नून साकिन जिस पर हरकत सलासा में से कोई हरकत ना हो, वो भी नून साकिन होता है। और इसको तनवीन को कैसे लिखते हैं? अब आपने तनवीन समझ लिया और नून साकिन समझ लिया, और जिस हर्फ पे तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। और अब दूसरी बात है, जब हम तनवीन को पढ़ते हैं तो उसमें जो नून की आवाज आती है वो क्या होती है? नून तनवीन होती है। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बा दो जबर अलिफ बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। अब ये बन बिन बुन मैंने लिखा, तो यहाँ पे तो कोई नून नहीं है ना, इसमें कोई नून नहीं है, फिर भी एक आवाज निकल रही है। बा दो जबर अलिफ हम बन कह रहे हैं, बा दो जेर बिन कह रहे हैं, बा दो पेश बुन कह रहे हैं। इसमें यहाँ पे कोई नून तो लिखा नहीं है, न यहाँ न यहाँ न यहाँ कोई नून नहीं है, लेकिन फिर भी हम नून की आवाज को बोल रहे हैं, नून की आवाज इसमें आ रही है। तो इसके अंदर जो नून की आवाज है उसे नून तनवीन कहते हैं। नून तनवीन कैसे लिखा जाएगा? नून ऐसे तो लिखते हैं, नून लिखना तो सबको आता है, तनवीन ता नून वाव या नून, तनवीन, नून तनवीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तनवीन लिखा मैंने और कोई नून नहीं है, फिर भी नून की आवाज आ रही। अब चाहे हम बा दो जबर अलिफ बन लिखें या बा नून जबर बन लिखें, बात सेम ही होगी, पढ़ने का मेथड सेम है। चाहे बा दो जबर अलिफ बन भी सेम है और बा नून जबर बन भी है। इसी तरीके से बा दो जेर बिन और बा नून जेर बिन, इसी तरीके से बुन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नून है, ऊपर नून नहीं है। तो क्या बात समझ में आई कि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, और जो इस तनवीन में नून की आवाज आ रही है उसे नून तनवीन कहते हैं। और नून तनवीन लिख के बता दिया कैसे आपको लिखना है। तो तनवीन समझ में आ गई और नून तनवीन समझ में आ गई क्या होता है। और दोनों को पढ़ने का तरीका सेम है, लिखने का तरीका अलग है। तो इतनी बात क्लियर है। अब आगे हम समझ लेते हैं नून साकिन और तनवीन में फर्क, जो डिफरेंस है वो कितने हैं? 4 फर्क हैं। ठीक, कितने फर्क हैं? 4 फर्क हैं, 4 डिफरेंस। तो पहला क्या है? फर्स्ट वन है नून साकिन कलमे के दरमियान और आखिर में आता है। नून साकिन, ये जो नून है, ये कलिमे, देखिए अरबी जबान में हर मीनिंगफुल वर्ड, हर बामाना वर्ड कलिमा है जिसका कोई माना निकल रहा हो, तो हर बामाना वर्ड कलिमा है। तो क्या बात बताई गई? नून साकिन कलिमे के दरमियान और आखिर में आता है। दरमियान मतलब मिडिल में, और आखिर मतलब लास्ट में। तो नून साकिन, ये जो नून है इस पे जो ये सुकून लगा हुआ है, क्लियर लिख देते हैं, तनवीन और नून साकिन का बयान पढ़ रहे हैं ना। तो ये नून, तनवीन और नून साकिन में फर्क है। कितने फर्क हैं? 4। ठीक, तो नून साकिन, पहला डिफरेंस नोट करना है हमें, नून साकिन कलिमे के दरमियान और आखिर में आता है, जबकि नून तनवीन आखिर में आती है। ये पहला डिफरेंस हो गया कि ये जो तनवीन होगी, इसे ही तो नून तनवीन का नाम दिया गया है। तो
نون ساکن کلمے کے بیچ میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، لیکن یہ جو تنوین ہے یہ صرف لاسٹ میں آتی ہے۔ اب کیسے لاسٹ میں آتی ہے دیکھیے ایگزامپلس، جیسے میں نے لکھا یہ میم ہے، یہ ان ام تا، اب انعمتا ہے تو نون ساکن کہاں مڈل میں آ رہا ہے نا، یہ نون ساکن ہے نا، تو یہ مڈل میں آ رہا ہے نا انعمتا، ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، تو انعمتا نون ساکن درمیان میں آ رہا ہے۔ اور اگر ہم یوں کریں من، حرف جر پڑھا ہے ہم لوگوں نے نا، من ان، تو یہاں نون ساکن کہاں آ رہا ہے، لاسٹ میں آ رہا ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، یعنی دونوں جگہوں پہ آتا ہے، اور جبکہ نون تنوین یعنی جو اب یہ نون ساکن ہو گیا آپ نے دیکھ لیا، درمیان میں بھی آ رہا ہے اور لاسٹ میں بھی آ رہا ہے۔ دوسری بات کہی جا رہی ہے، نون تنوین یعنی جو یہ تنوین ہے یہ صرف لاسٹ میں آتی ہے، آخر میں آتی ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں رحیم، یہ تنوین آ رہی ہے ضمہ والی، تو لاسٹ میں آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر ہم کریم، عاقب، تو ہر جگہ قلم، کتاب، رجل، بہت سارے اسما ہم لوگوں نے لرن کیے ہیں، تو تنوین کہاں آ رہی ہے، سب لاسٹ میں آ رہی ہے۔ تو پہلا ڈفرنس کیا ہو گیا، نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین آخر میں ہی آتی ہے، یہ بیچ میں کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ پہلا ڈفرنس ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دوسرا ڈفرنس دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کا، چار ڈفرنسز ہیں نا، تو یہ ہو گیا پہلا۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا ڈفرنس، تو دوسرا کیا ہے، نون ساکن اسم فعل حرف، نون ساکن یہ جو نون ہے، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم پر آتی ہے۔ نون تنوین کہاں، صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تو اب پہلے دیکھیے نون ساکن اسم و فعل اور حرف پہ کیسے آتا ہے، تینوں پہ آتا ہے، اور نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تو اگر ہم نے لکھا الانبیاء، نبی کی جمع ہے نا، پلیورل ہے، الانبیاء یہ نون ساکن ہے، تو یہ یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے، تو نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں یہ اسم ہے نا، الف لام کے ساتھ ہوگا تو اسم ہوگا نا، تو یہاں پہ نون ساکن اسم میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے فعل کا اگزامپل دیکھیے، جیسے ین اونا، اب علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ فعل ہے، نون ساکن، ین حمزہ ہے، ین او نا، دیکھیے تو ین اونا فعل ہے نا، الانبیاء اسم ہوا، ین اونا فعل ہو گیا، اور تو اسم ہو گیا فعل ہو گیا، اور حرف میں کیا ہوگا، من، ان،
ये सब हरूफ जर लर्न किए हैं हम लोगों ने। तो ये मिन, अन, ये हो गए हर्फ। तो क्या समझ में आया? नून साकिन इस्म फेल हर्फ तीनों में आता है। इस्म का एग्जाम्पल आपने देखा, अल अंबियाउ। फेल में देखा यन आउना, यन आउना फेल है, अल अंबियाउ इस्म है, मिन और अन हर्फ है। तो इस्म भी हो गया, फ़िल भी हो गया और हर्फ भी हो गया। उसके बाद दूसरी बात क्या कही जा रही है? जबकि नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आती है। इस्म के आखिर का एग्जाम्पल आप जैसे रहीमुन, करीमुन, आकिबुन और कलमुन, रजुलुन, इमराअतुन, सब इस्म हम लोगों ने लर्न किए, वहां सब आखिर में नून तनवीन आ रहा है। ठीक, अब ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस क्या है? नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है। ठीक, अब नून तनवीन अगर हमने यूं तनवीन किया तो हमें इसे कोई कह रहा पढ़ो तो हम कहेंगे ये दो जबर दो जेर दो पेश है। ठीक, तो नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है। और अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे है वन हर, अब ये वन हर लिखा, अब हम इसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, दोनों चीजें हैं। नून को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नून पे सुकून भी लगाया है, वन हर, और पढ़ भी रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए तनवीन को, तनवीन हम कैसे कर रहे हैं? इसको अगर हमसे कहा जाए पढ़ने को तो हम दो जबर दो जेर दो पेश कहेंगे। जब इसके आगे हम कोई वर्ड लगाएंगे, जैसे मुस, यहाँ जमा वाली तनवीन है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। अब हम इस तनवीन को पढ़ रहे हैं, मुस्लिमातुन। इसमें अब ये क्योंकि ये नून तनवीन है, अब इसमें साउंड आया मुस्लिमातुन। ऐसे अगर हमसे इसको कोई पूछेगा तो हम कहेंगे दो जबर दो जेर दो पेश है। इसे हम तन तिन तुन ऐसे नहीं, जब हम किसी वर्ड में लगाएंगे तो हम कहेंगे मुस्लिमातुन, आबिदातुन, सालिहातुन। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया नून साकिन और तनवीन का, कि नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ पढ़ा जाता है। आपने एग्जाम्पल क्या देखा? जैसे वन हर या अन में भी नून साकिन लिखा भी आपने और पढ़ा भी। इसी तरीके से तनवीन का क्या है? अगर हम दो जबर दो जेर दो पेश देखेंगे तो हम कहेंगे ये दो जबर दो जेर दो पेश है। जब हम किसी वर्ड में लगाएंगे जैसे आबिदातिन, मुस्लिमातुन, सालिहातुन, तो हम फिर इसको पढ़ेंगे। अब लास्ट जो फोर्थ डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। नून साकिन वक्फ और वस्ल दोनों में पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन वसलन पढ़ी जाती है, वक्फन नहीं पढ़ी जाती है। तो ये लास्ट डिफरेंस है। नून साकिन वक्फ और वस्ल दोनों में पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि ये क्या बात मैं बोल रही हूँ। जैसे पहले देखिए नून साकिन वक्फ और वस्ल दोनों में पढ़ा जाता है। चाहे आप वक्फ करिए
چاہے وصل کریے، ہر جگہ آپ پڑھیں گے. ایک ایگزامپل جیسے دیکھ لیے سأنزل رب العالمین، تو سأنزل میں نون ساکن ہے لیکن وہ پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے ہم تنوین کا ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. سواء علیہم، یہ سواء علیہم ہے. ٹھیک، تھوڑا سا موبائل چھوٹا رہتا ہے، فنگر سے لکھتے ہیں تو صحیح آتا نہیں ہے. آپ لوگ سواء ہے اور علیہم. تو دیکھیے اگر ہم اس کو، کیا بات کہی گئی ہے کہ نون ساکن وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصلن پڑھی جاتی ہے. اب ہمارا سواء علیہم ہے، تو جب ہم وصل کریں گے، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو ہم پڑھیں گے سواء علیہم. تو ہم اس تنوین کو، یہ جو تنوین ہے حمزہ پہ، اس تنوین کو ہم پڑھ رہے ہیں سواء علیہم. اور اگر ہم وقف کر لیں گے تو ہم پھر کیا، وقف پہ جو ہم لوگوں نے قاعدے پڑھے تھے وہ یہ پڑھے تھے کہ جب دو زبر، نہیں، دو پیش اور دو زیر پہ وقف کریں گے تو اسے سکون دیں گے، اور دو زبر پہ وقف کریں گے تو ایک زبر الف کے ساتھ. تو یہاں دو پیش ہے یعنی ضمتان ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، سکون دے دیں گے. تو پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. جب ہم وقف کر لیں گے تو ہم کہیں گے سواء اور علیہم. تو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ نون ساکن وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین وصلاً پڑھی جاتی ہے اور وقفاً نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ چوتھا فرق تھا کہ اگر ہم سواؤن پہ وقف کریں گے تو ہم کہیں گے سواء، اور علیہم الگ پڑھیں گے. اور جو اگر ہمیں تنوین پڑھنا ہے تو ہمیں وصل کرنا ہوگا، ملا کے پڑھیں گے سواء علیہم. تو یہ چوتھا فرق ہو گیا. اب ایک بار واپس سے دیکھتے ہیں پورا کیا پڑھا اب تک. میں نے یہ پڑھا تنوین اور یہ نون ساکن. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور فتح والی تنوین کے ساتھ ایک زبر لکھا جاتا ہے. دیکھیے جیسے یہ فتح والی تنوین ہے تو سب کے ساتھ ایک زبر لکھا گیا ہے، لیکن کسرہ والی اور ضمہ والی تنوین کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ سمپل رہے گا. تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پہ تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. رائٹ. اس کے بعد نون ساکن دیکھنا ہے. تو نون ساکن یعنی جس پر فتح، کسرہ، ضمہ، ان حرکات ثلاثہ میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو وہ نون کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. یا پھر دوسری طریقے سے ہر وہ نون جس پر علامت سکون یا جزم ہو. اور آپ کو 3 سائن بتائے گئے ہیں کہ علامت سکون یا جزم کے 3 سائن بتائے گئے ہیں: چھوٹی سی دال، چھوٹا سا او اور الٹا بی. رائٹ. تو دوسری بات کیا پڑھی آپ نے؟ جس نون پر علامت جزم یا سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ہم نے پڑھا جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو نون کی آواز آتی ہے، جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. پھر آپ کو بتایا گیا جیسے بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن. اب اس میں کہیں نون تو نہیں ہے لیکن نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ نون تنوین کہتے ہیں. اور جب ہم نون کے ساتھ لکھتے ہیں تو با نون زبر بن، تو یہ تو ہمیں سمجھ ہی میں آ رہا ہے کہ یہ نون ہے. اور یہ جو
تنوین ہے اسے، اس میں جو نون کی آواز آتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. تو اتنی بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد نون ساکن اور تنوین میں 4 فرق ہیں، 4 ڈفرینسز ہیں. پہلا کیا ہے؟ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، یعنی نون بیچ میں بھی آئے گا اور لاسٹ میں آئے گا، جبکہ نون تنوین صرف آخر میں آتی ہے. اگزامپل دیکھا آپ نے، انعمت علیہم، تو انعمت میں نون ساکن بیچ میں آ رہا ہے، پھر من ان اس میں لاسٹ میں آ رہا ہے، لیکن نون تنوین صرف لاسٹ میں آتی ہے، جیسے رحیم، کریم، عاقب، قلم، کتاب، رجل، کچھ بھی لے لیجئے تو یہ لاسٹ میں ہی آتی ہے، یہ بیچ میں کبھی نہیں آئے گی. دوسرا ڈفرینس آپ نے دیکھا، نون ساکن اسم، فعل، حرف تینوں میں آتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتی ہے. تو اس کا اگزامپل آپ نے دیکھا، اسم میں الانبیاء، یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے. اس کے بعد فعل میں آپ نے دیکھا ینعونا، نون ساکن آ رہا ہے. حرف میں آپ نے دیکھا من، تو نون ساکن اس میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے اور حرف میں بھی آتا ہے. تیسرا فرق آپ نے دیکھا، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف پڑھی جاتی ہے. تو اگزامپل آپ نے کیا دیکھا، جیسے ون ہر، یہاں نون ساکن لکھا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا، ان لکھا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا ہے. لیکن اگر آپ کو صرف 2 زبر 2 زیر 2 پیش دکھایا جائے تو آپ اس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہی کہیں گے. ان، 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 بن، بن، بن نہیں پڑھنے لگیں گے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ لگانا ہوگا. جیسے آپ کو بتایا گیا عابدات، مسلمات، تو اس طریقے سے رجل، کتاب، قلم، کچھ بھی آپ ورڈ لگائیں گے تو آپ تنوین کو پڑھیں گے. تو یہ تیسرا ہے، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لکھی نہیں جاتی. اس طریقے کا نون آپ اس میں نون تنوین میں لکھتے نہیں ہیں. تو یہ تھا تیسرا ڈفرینس. پھر چوتھا ہے، نون ساکن وقف اور وصل دونوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ وقف کریں گے تو اسے سکون دے دیں گے، تو پھر وہ تنوین کہاں رہے گی، وہ سکون ہو گیا. اگزامپل آپ نے دیکھا، جیسے سواء علیہم، تو جب ہم سواء علیہم وصل کر رہے ہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم تنوین کو حمزہ 2 پیش ان پڑھ رہے ہیں، سواء. اور اگر ہماری سانس بریک ہو جا رہی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے، وقف کریں گے تو سواء کہیں گے. تو نمر کا قاعدہ ہے ایک، وہ بھی قاعدہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، سواء کہیں گے. اس طرح سے ہمیں چاروں ڈفرینس سمجھ میں آ گئے. تو اب نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں. کتنے؟ 4 احکام ہیں. حکم کی جمع احکام، 4 احکام ہیں. یعنی نون تنوین اور نون ساکن پہ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، 4 ڈفرینسز ہیں اور 4 قاعدے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اظہار ہے. فرسٹ ون کیا ہے؟ اظہار. پھر سیکنڈ کیا ہے؟ ادغام. تھرڈ کیا ہے؟ اقلاب. یہ اقلاب ہے، ٹھیک. اس کے بعد ہے اخفا. فورتھ ون کیا ہے؟ اخفا. ٹھیک ہے. یہ یہ اخفا ہے. تو کتنے احکام ہیں؟
اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، یہ اتنا نون ساکن اور تنوین سے یہ اتنے قاعدے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ فی الحال تنوین اور نون تنوین کو سمجھیے انشاءاللہ. آگے ہم لوگ اظہار، ادغام، اقلاب نیکسٹ ڈے پڑھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کوشچن ہوگا انشاءاللہ تو نیکسٹ کلاس میں کریے گا.